میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہمارے ریاست مدینہ کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوگی۔ ماں کہ جس کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، وہ ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یہ ریاست کیسی ماں ہے کہ اپنے بیٹے کے سینے میں 22 گولیاں اتار دے۔ یہ ریاست مدینہ کیسی ریاست ہے کہ جہاں پر انصاف کا پلڑا صرف اور صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ریاست کے اندر بہت سے جب ظلم و ستم ہوتے ہیں، کسی بچی کو روند دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، بچوں کی عزتیں چھین کر ان کی زندگیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس ریپ کرنے والے کو یہ کہہ کر عدالت کے اندر بھیج دیا جاتا ہے اور کیس کے اندر جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے کئی سال ہر سال، کہ چونکہ قانون کے مطابق سزا دی جانی ہے، لہٰذا جو آپ کا مطالبہ ہے کہ سر عام پھانسی دے دی جائے، چوراہے پر لٹکا دیا جائے، عوام جذباتی ہو گئے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے کسی ایسے معصوم کی، کسی ایسے ماں کے لال کی، تو وہاں پر ریاست یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد تھا، عوام کو تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، لہٰذا پولیس کا فرض بن گیا تھا کہ اس کو عین سڑک کے درمیان اس کے سینے میں 22 گولیاں اتارنی ہیں۔ کس نے یہ حق دیا پولیس کو کہ وہ سڑک کے اوپر انصاف کرنا شروع کر دے؟ اگر سڑک کے اوپر انصاف کرنا ہے تو پھر یہ انصاف اس زینب کے جس نے ریپ کیا تھا اس کے ساتھ یہ انصاف کیوں نہیں کیا گیا؟ اس تیمور کے ریپسٹ کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا گیا؟ اور بہت سے ایسے بچے بچیاں کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ یہ انصاف کیوں نہیں کیا گیا کہ ان کو سڑک کے درمیان گولیاں مار دی جاتی؟ سانحہ ساہیوال کے درمیان جو مصیبت اور مشکلات اور جس اذیت سے اس خاندان کو گزارا گیا، اور حکومت کے وزراء یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ پورا انصاف کریں گے، لیکن وہ انصاف ہوا بن گیا۔ آج تک کبھی کسی کو نظر نہیں آیا کہ وہ انصاف ہوا۔ اس سانحے میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی معصومیت کو کچل ڈالا گیا۔ اسی طرح پھر کراچی میں جو رینجرز نے ایک لڑکے کو مار دیا، وہ واقعہ بھی 2-4 دن اخباروں کی زینت بنا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں۔ 2-4 دن اس کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں، بات ہوتی ہے، پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کے جگر گوشے، جن کے گھر کا چراغ جو ہے وہ ان سے دور چلا جاتا ہے، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان سے محروم ہو جاتی ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ ان کے گھر پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ یہ کیس چلتا رہے گا، یہ سب معاملات ہوتے رہیں گے، اور حکومت یہ کہتی رہے گی کہ ہاں ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، ہم نے فلاں کر دیا ہے، لہٰذا جلد ہی جو مجرم ہے وہ پکڑے جائیں گے، اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس اصل حقیقت سے کسی کا بیٹا لوٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں، ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہم ایسے حکمرانوں کا گلا ہی نہیں پکڑ سکتے ہیں، ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے ہیں کہ یہ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، یہ جو ریاست کے حکمران ہیں، ان کی ذمہ داری عوام کی حفاظت کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے، ان کو انصاف فراہم کرنا ہے، یا ان کی زندگیوں کو چھیننا ہے۔ ہماری ان فورسز کو لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے یا ان کی زندگیوں سے ان کو محروم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ ایسے تو کسی کو بھی سڑک کے جب وہ گزر رہا ہوگا اور اگر وہ گاڑی نہیں روکتا تو اس کو تو گولیوں سے بھون دیا جائے گا، اور بعد میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ وہ دہشت گرد تھا، اور دہشت گردوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ یہ ایسا اندھا قانون ہے کہ جو ہندو دہشت گرد یہاں پر آتے ہیں، جو دوسرے ممالک سے یہاں پر آ جاتے ہیں، ان کو امن و آشتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر ننھے معصوموں کو مار دیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے دہشت گرد تھے۔ یہ تضاد میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس بچے کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو ضرور جگائیں گے، اور کم از کم جو ریاست مدینہ کے حکمران ہیں ان سے یہ مطالبہ ضرور کریں گے کہ جن پولیس والوں نے ایسا کیا ہے ان کو اسی طرح سے مار کر سزا دینی چاہیے، اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہونا چاہیے جو انہوں نے اس بچے کے ساتھ کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔